ہندوستان کے اتہاس کی روح میں ایک نام بستا ہے۔ اپنے وقت میں گمنام گلیوں میں پیدا ہوا وہ نام دیش کی سب سے بڑی مغلیہ سلطنت کی چودراہٹ پر چھپ گیا، پھر وہ نام گمنام ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جلال الدین محمد اکبر نے اسے آگرہ کی کسی دیوار میں چنوا دیا تھا، پر اکبر ایک چیز بھول گئے تھے، وہ عشق کی رنگت میں سروبور نام تھا۔ چنوا دینے سے اس کی خوشبو ہندوستان کی مٹی میں مل کر ہر جگہ پہنچ گئی، اور وہ تھی انارکلی کے نام کی خوشبو، جس کی زندگی ایک طلسم کی طرح تھی۔ کہاں شروع ہوئی اور کہاں ختم کوئی نہیں جانتا، پر دین الہی ماننے والے بادشاہ سے یہ امید نہیں تھی۔ بادشاہ نے بھی کچھ طلسم چھوڑ رکھا تھا۔ پاکستان کے پنجاب سول سیکریٹریٹ کے پاس ایک تاج محل کے رنگ کا مقبرہ ہے، اسے انارکلی کا مقبرہ کہا جاتا ہے۔ کیا بادشاہ کو اس ناچیز کی محبت کے آگے جھکنا پڑا تھا؟ کچھ تو کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ ہی انارکلی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ دوستو، انارکلی کو اتہاس کاروں نے اپنے اپنے رنگ سے کھنگالا ہے۔ سسپینس، تھرلر، طلسم، سانسوں سے بھرا عشق، جنون، ہر اس چیز سے انارکلی کو نوازا گیا ہے جس سے زندگی کی کہانی بنتی ہے۔ ہندوستان بھی قابلوں کا دیش ہے، ہر طرح سے ریسرچ کی گئی، ہر اینگل کھنگالا گیا ہے، تو ہر طرح کی کہانیاں بھی بنی ہیں۔ کمال یہ ہے کہ انارکلی کے بارے میں ہر کوئی اپنی ہی کہانی کو مکمل مانتا ہے۔ دوستو، انارکلی کا نام نادرہ بیگم ہوا کرتا تھا، اور اس کو شرف النساء کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ وہ ایران سے آئی تھی بیاپاریوں کے کارواں سے، ایران سے لاہور تک، پر نادرہ بیگم خوبصورت اتنی تھی کہ اس کی خوبصورت کا ہلہ ہو گیا۔ اس وقت بادشاہ کو کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا تھا، عزت کا بھی نہیں، کیونکہ جنتا کے من میں اس سمے عزت کی جگہ ڈر سے کام چل جاتا تھا۔ اکبر بادشاہ کے دربار میں نادرہ بیگم کو طلب کیا گیا، اور اکبر نے اس کی خوبصورتی پر اس کا نام انارکلی رکھا۔ اگر یہ کہیں کہ انارکلی صرف ہندوستان کی دنت کتھاؤں میں وراثتی ہیں تو غلط ہوگا۔ پاکستان کے اخبار ڈان کے حوالے سے برٹش ٹورسٹ ولیم فنچ، جو 1608 سے 1611 تک لاہور میں رہے تھے، فنچ کے مطابق انارکلی اکبر کی بیگم ہوا کرتی تھی، جس سے اکبر کو ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام دانیال شاہ تھا۔ اسی طرح اس سمے کے تمام اتہاس کاروں نے انارکلی کو لے کر تمام طرح کی اپنی اپنی ریسرچ پیش کی ہے۔ ہر کسی نے اپنی کہانی کو، اپنی ریسرچ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، انارکلی ہندوستان کی تاریخ میں آج بھی ایک طلسم کی طرح ہیں۔ انارکلی پر بنی تمام فلمیں آج بھی لوگوں کی دلچسپی کا کارن بنی ہیں۔ لوگ بڑی دلچسپی سے سلیم اور انارکلی کی محبت کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انارکلی کو اکبر نے اپنے حرم میں رکھ لیا تھا۔ ایک بار ایک شاہی پروگرام میں اچانک سلیم کی نگاہ انارکلی پہ پڑی، اور انارکلی کی خوبصورتی پر سلیم فدا ہو گیا، اور ذل الہی کو ناگوار گزرا کہ ہندوستان کی ملکہ ایک ناچیز بنے، اور انہوں نے سلیم کو تمام طرح سے ہدایت کی کہ وہ انارکلی سے دور رہے۔ لیکن جب عشق کا رنگ چڑھتا ہے، محبت کا جنون چڑھتا ہے، تو باپ ہو یا کوئی بھی اس کا حکم عاشق نہیں مانتا ہے۔ اسی طرح کا عاشق بن کر سلیم کا کردار لوگوں کی کہانیوں میں نظر آیا۔ ذل الہی اکبر کی تمام پابندیوں کے بعد بھی سلیم پر سے انارکلی کے عشق کی رنگت ہلکی نہیں ہو رہی تھی، اور دن بدن سلیم انارکلی کی محبت میں دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو اتہاس میں ایسا لکھا ہے، تمام فلمیں بنی ہوئی ہیں، تمام ٹی وی سیریل ہیں، ذل الہی اکبر نے انارکلی کو دیوار میں چنوا دیا، اور اس طرح سے سلیم اور انارکلی کی محبت کا انت ہو گیا۔ دوستوں، سلیم اور انارکلی کی محبت ایک طلسم کی طرح ہے، ایک جادو کی طرح، ایک کرشمہ کی طرح۔ انارکلی
मुगलिया दरबार में आईं और फिर मुग़ल हरम में उनको रखा गया और फिर सलीम से उनकी मोहब्बत हुई। ये मोहब्बत इतनी आम हो गई कि हर आम और ख़ास की ज़ुबान पे सलीम और अनारकली की मोहब्बत की दास्तान और चर्चा होने लगी। तमाम कहानियाँ हैं आज भी। अनारकली एक तिलिस्म की तरह, एक अनबुझ पहेली की तरह है। दोस्तों, हमने कोशिश किया है सलीम अनारकली की मोहब्बत की दास्तान के बारे में आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बताएं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।